فکر ہو کہ کراچی تقسیم ہو جائے گا، مجھے یہ فکر ہو کہ کراچی وفاق کے حوالے ہو جائے گا، تو پھر پیپلز پارٹی وفاق میں ہے کیوں؟ کہنے لگے میں بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی تھی، میں گھر آیا واپس تو مجھے چوکیدار نے کہا کہ دو پارٹی کے سینٹرل لیڈرز آئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے آپ سے ملنے، اور روزگار خان کے بقول وہ ممتاز بھٹو اور عبدالحفیظ کی عزادت ہے، اور صرف یہ کنفرم کرنے آئے تھے کہ پھانسی ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ تو اس پارٹی کی ایک پوری جدوجہد کی تاریخ ہے، اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ فکر ہو کہ کراچی تقسیم ہو جائے گا، مجھے یہ فکر ہو کہ کراچی وفاق کے حوالے ہو جائے گا، تو پھر پیپلز پارٹی وفاق میں ہے کیوں؟ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی حمایت کیوں کر رہی ہے؟ یہ کیسا کمپرومائز ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ یہاں ایک سیمینار کر رہی ہے، انہیں خدشہ ہے کہ سندھ کو 1 یونٹ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، انہیں خدشہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے، انہیں خدشہ ہے کہ این ایف سی جو ہے وہ این ایف سی میں سے کٹوتی کی جا رہی ہے۔ پھر آپ اس کے باوجود بھی اگر آپ وفاقی حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور اس میں کلیئرٹی نہیں لاتے تو سہولت کار تو آپ بھی ہوئے۔ اور یہ بات کرنا جس طرح ہمارے ایک دوست نے کی، لوکل گورنمنٹس دنیا بھر میں امپاورڈ ہوتی ہیں۔ لندن میں کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ویسٹ منسٹر ہاؤس میں کون جا رہا ہے، اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے ٹاؤن ناظم کون آ رہا ہے۔ جب بھی آپ نے جب بھی اپنی پولیٹیکل نرسریز کو تباہ کیا، اس کا سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کو ہوا۔ آپ آج تک طلبہ یونین کو بحال نہیں کر سکے، کیوں طلبہ یونین کے انتخابات نہیں کرائے جاتے؟ لوکل باڈیز پولیٹیکل نرسریز ہوتی ہیں، یہاں سے گروتھ ہوتی ہے سیاسی کارکنوں کی، یہاں سے سیاسی کارکن اوپر تک جمہوری سوچ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ لوکل باڈی سے لاتے ہیں، اوپر تک لاتے ہیں۔ 79 میں سخت ترین مارشل لا کے زمانے میں بھی کراچی سمیت ملک بھر سے عوام دوست لوگ جیتے تھے جو پیپلز پارٹی سے تعلق، اس شہر کا میئر بننے والا تھا کراچی کا اس وقت۔ 79 ڈپٹی میئر بنا، 83 ڈپٹی میئر بنا۔ تو لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کا مطلب حکومت کو امپاور کرنا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت پر سے وہ برڈن ختم ہوتا ہے اور لوگ جو ہے اپنے کونسلرز اور ٹاؤن ناظم کے ذریعے اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ آپ اربوں روپے اپنے لے لیں، لیکن اگر آپ لوگوں پر خرچ نہیں کر رہے تو میرے نقطۂ نظر سے تو اس بحث کا وہی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ 18ویں ترمیم رد ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے 18ویں ترمیم بنتے دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ترمیم ایسی ڈیموکریٹک پروسیس سے گزر کر نہیں بنی جس طرح 18ویں ترمیم بنی۔